یہ جاوید نامہ کی 30ویں نظم ہے۔ مولانا روم اور علامہ اقبال دریائے زہرہ کے اندر جاتے ہیں اور فرعون اور کچس کی روح کو کی نظم میں علامہ اقبال مولانا روم کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ مولانا روم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ضرب کا سا دبدبہ ہے، یعنی ان کا جو پیغام ہے، ان کی جو پوئٹری ہے، اس میں ایک ضرب اور جو کچھ گزر چکا ہے اس دنیا میں اس پہ نظر ڈالتے ہیں، یعنی فرعون وغیرہ۔ پھر علامہ اقبال کو مولانا روم کہتے ہیں برخوردار بیٹے اٹھو اور سفر پہ چلتے ہیں۔ پھر دو فرعونوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے میں فرعون تھا اور دوسرا کچس۔ پھر یہاں پہ مولانا روم سورہ طہ پڑھتے ہیں اور ایک دم روشنی ہو جاتی ہے، اور پھر فرعون کچھ سوالات کرتا ہے۔ فرعون افسوس کرتا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیوں نہیں سمجھا، اور پھر وہ دنیا دار حکمرانوں کو میسیج دیتا ہے کہ میری طرف دیکھو اور مجھ سے سیکھو کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، دیکھو میرا کیا ہوا کہ میری لاش بھی اٹھا کے لے گئے۔ پھر مولانا روم کہتے ہیں کہ نور کے بغیر، یعنی جو پیغمبروں نے جو چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر حکمرانی جو ہے وہ ایک غلط چیز ہے۔ خرطوم شہر جو کہ سوڈان میں تھا، پھر ایک جواب آتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو آثار قدیمہ کے لیے لاشیں نکالی تھیں، اور پھر فرعون آخر میں کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میری قبر تو کھود دی ریسرچ کے لیے، لیکن یہ بتاؤ کہ مہندی سوڈانی کی قبر کے اندر کیا تھا، اس کو کیوں لے گئے؟ ایک ایک کر کے ایکسپلین کر۔ مرشد رومی نے جو ہیں صاحب ذکر جمیل، ضرب کو حاصل ہے جن کی سطوت ضرب خلیل۔ اس غزل کو ایک عجب مستی کے عالم میں پڑھا، ہر خدائے کہنا اس کو سن کے سجدے میں گرا۔ دریائے زہرہ میں اترنا اور فرعون اور کچس کی روحوں کو دیکھنا۔ پیر روم نے جو صاحب ذکر جمیل ہیں اور ان کی ضرب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ضرب کا سا دبدبہ ہے، انہوں نے یہ غزل مستی کی حالت میں یا عالم مستی میں گائی، جسے سن کر ہر پرانا خدا دیوتا سجدے میں گر گیا۔ ہمیں آئندہ و رفتہ پہ نظر کرنا ہے، اٹھ کہ اب فکر بے انداز دیگر کرنا ہے۔ راحلہ لے کے شب و روز سے اپنے ہمراہ، عاشقی ناقہ دوراں پہ سفر کرنا ہے۔ پیر کا کہنا ہے محکم نہیں دنیا کی روش، خوش و ناخوش سے تجھے قطع نظر کرنا ہے۔ تو ہے گر ترک جہاں کر کے خدا کا جویا، پہلے لازم ہے تجھے خود سے حذر کرنا ہے۔ کہا مرشد سے کہ دل میں ہیں میرے لات و منات، کہا اس بت کدے کو زیر و زبر کرنا ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ مستقبل میں آنے یا ہونے والا ہے، اس پر پھر سے نظر دوڑانی چاہیے۔ ہاں اٹھ کہ ایسے سب امور کے بارے میں پھر سے سوچنا چاہیے۔ عشق زمانے کی اونٹنی پر اپنا کجاوا باندھتا ہے۔ کیا تو عاشق ہے؟ اگر تو واقعی عاشق ہے تو پھر تجھے چاہیے کہ تو صبح اور شام کو اپنی سواری بنائے۔ عاشق حقیقی اپنے جذبوں اور جد و جہد اور عمل سے زمانے کو مسخر کرتا ہے اور اس سے حزب خواہش کام لیتا ہے، سو تجھے بھی یہی انداز اختیار کر کے وقت سے اپنے حزب منشا کام لینا چاہیے۔ ہمارے پیر نے کہا کہ جہاں ایک روش پر مستقل طور پہ قائم نہیں ہے، اس کے اچھے اور برے سے چشم پوشی کرنی چاہیے۔ گویا غم اور خوشی کو ثبات نہیں، آج غم ہے تو کل خوشی، اس لیے اس سے بے نیاز رہنا چاہیے۔ اگر تو ترک دنیا کر کے اس خدا کا خواہش مند ہے تو پھر اس کے لیے تجھے پہلے اپنے سر سے گزر جانا چاہیے۔ گویا دنیا سے بے تعلق ہونے کے لیے پہلے اپنے وجود یعنی نفس امارہ کی خواہشات کو ترک کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے پیر سے کہا کہ
کہ میرے دل میں تو بہت سے لات و منات جیسے بت ہیں، یعنی مختلف مادی خواہشات موجود ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ اس بت کدے کو تباہ کرنا چاہیے۔ غالباً یہ مراد ہے کہ ایسے دل کو ان خواہشات سے پاک کر دینا چاہیے۔ رومی کی غزل ختم ہوئی، اب وہ زندہ رود سے مخاطب ہیں۔ پھر کہا مجھ سے کہ اٹھ دامن میرا تھام اے پسر، میرے ساتھ آ رکھنا زنہار اور سے کام ہے پسر۔ سامنے ہے وہ کوہستاں وہ جبال بے کلیم، برف کی کثرت سے جو لگتا ہے اگ انبار سیم۔ اس کے پیچھے ایک قلزم ہے کہ ہے الماس گہوں، ہے زیادہ آشکار اس کے بروں سے اندروں۔ مولانا روم اب علامہ اقبال سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے برخوردار بیٹے اٹھ تاکہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو اے بیٹے میرے دامن کے سوا اور کسی شے کا دامن نہ تھام، میرا دامن مضبوطی سے تھام رکھ۔ جب ہم آگے بڑھے تو ایک ایسا کوہستان نظر آیا، ایسا کوہستان جو کلیم حضرت موسیٰ کے بغیر تھا، جس پر کوئی کلیم نہ تھا، اور جو برف کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا جیسے چاندی کا ڈھیر لگا ہو، گویا اس پہاڑ پر محبوب حقیقی کی تجلی کا کوئی آرزومند نہ تھا۔ اس کے پیچھے ہیرے کے سے رنگ کا ایک سمندر تھا، جس کے اندر اس کے باہر سے زیادہ ظاہر یا نمایاں تھا۔ جبال یہ جمع جبل کی ہے پہاڑ، انبار سیم چاندی کا ڈھیر، الماس گوں ہیرے کے رنگ والا، سکون لم یزل وہ سکون جسے زوال نہیں ہے۔ موت سے ہلچل نہ ہے سیلاب سے اس میں خلل، اس کی فطرت کو ملا ہے ایک سکون لم یزل۔ دیکھنا یہ ہے مقام سرکشان ذو رمست، اس جگہ ہے منکران غائب و حاضر پرست۔ ایک مشرق کا تھا باسی، ایک مغرب کا مکی، دونوں اپنے وقت میں تھے دشمنان اہل دین۔ ایک کی گردن پہ ضرب کاری چوب کلیم، دوسرا خنجر سے، ایک درویش کامل کے دو نیم۔ نہ تو کسی موج کے باعث اور نہ سیلاب سے اس میں کوئی خلل واقع ہو رہا تھا۔ اس کے مزاج میں لا فانی سکون تھا، یعنی اس میں نہ لہریں اٹھ رہی تھیں اور نہ کوئی طوفان ہی تھا، بس ٹھہراؤ ہی ٹھہراؤ تھا۔ یہ اپنی طاقت کے نشے میں چور سرکشوں کا مقام ہے، ان منکران خدا کا مقام جو صرف سامنے موجود چیزوں کے پرستار ہیں۔ خدا پر ان کا ایمان نہیں تھا، بس مادی دنیا میں کھوئے رہنا ان کا مسلک تھا۔ ان سرکشوں میں ایک تو وہ ہے جس کا تعلق مشرق سے ہے، یعنی فرعون، اور دوسرا وہ جس کا تعلق مغرب یورپ سے ہے، یعنی لارڈ کچس۔ یہ دونوں اپنی زندگی میں مردان حق سے برسر پیکار رہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جس کی گردن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی یعنی عصا مراد فرعون، اور دوسرا جو ایک درویش کی تلوار سے دو ٹکڑے ہوا، یعنی لارڈس کچس۔ درویش سے مراد مہندی سوڈانی ہے۔ سکون لم یزل مسلسل سکون، وہ سکون جسے زوال نہیں۔ سرکشا جمع سرکش یعنی باغی، حکم نہ ماننے والا، زور مست اپنی طاقت میں مست، حاضر پرست جو کچھ سامنے ہو اس کے پرستار، دو نیم دو ٹکڑے۔ اصل میں یہ دونوں ہی فرعون تھے، چھوٹے بڑے، دونوں تھے آغوش دریا میں مگر پیاسے مرے۔ مرگ کی تلخی سے ہوتا ہر کوئی ہے آشنا، مرگ جباراں لیکن ہے را آیات خدا۔ چلتا رہ ہمراہ میرے اور کسی سے بھی نہ ڈر، ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور کسی سے بھی نہ ڈر، سینہ دریا کو میں مانند موسیٰ چیر دوں، آ تجھے میں اس کی گہرائی کے اندر لے چلوں۔ مولانا روم علامہ اقبال سے کہہ رہے ہیں،
یہ دونوں اپنی زندگی میں فرعون رہے ہیں، یعنی ظالم و جابر۔ یہ یعنی کچس تو چھوٹا فرعون تھا اور وہ بڑا فرعون تھا۔ یہ دونوں دریا کی آغوش میں پیاسے مرے جہنم رسید ہوئے۔ ہر انسان موت کی تلخی سے آشنا ہے۔ ہر کسی کو ایک روز مرنا ہے۔ بقول شوق لکھنوی، موت سے کسی کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ لیکن جابر و ظالم لوگوں کی موت خدا کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے، یعنی ان کی موت بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ رومی مجھ سے کہنے لگے کہ تو میرے پیچھے پیچھے قدم اٹھا، یعنی چل اور کسی سے نہ ڈر، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور کسی سے خوف نہ کھا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح دریا کا سینہ چیر دوں گا اور تجھے دریا کی تہہ تک لے جاؤں گا۔